اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو چاہے دے سکے دے دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ان بچوں کو مارتا پھرے کہ کہیں نبی نہ بن جائے؟ نبی کوئی زبردستی بن سکتا تھا؟ مراد یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق نبی ان معنوں میں ہوتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرآن کریم کے تابع اور غلام نبی ہوتے. اور یہ آیت خاتم النبیین یا کسی اور حدیث کے منافی نہیں ہے. میں وہاں موجود تھا. جو حدیثیں مجھے یاد ہیں، جو ہاں ایک مجھے خیال آیا ہے، مجھے بھی کسی نے توجہ دلائی ہے کہ تم نے لفظ حدیث استعمال کر دیا ہے. جو صحابہ کی بات ہو اسے قول کہا جاتا ہے، اثر، حدیث نہیں کہا جاتا. لیکن عرف عام میں حدیث ہی کہلاتی ہے. اسی لیے خوڑا کھٹک والوں نے بھی حدیثوں میں ہی شمار کیا ہے، اگرچہ ضعیف قرار دیا ہے. تو جن صاحب کو یہ خیال ہے وہ فکر نہ کریں، سب سمجھتے ہیں کیا مراد ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے صاف کہہ دیا ہے، کسی غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں ہے، مگر بیچ میں بے وجہ دخل اندازی نے کہا آپ بھی دروازہ بند کر دیں، بیٹھ جائیں آرام سے. اچھا، میں وہ بتا رہا تھا کہ اور بھی حدیثیں تھیں. ایک حدیث یہ پیش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، آنے والے مسیح کے متعلق 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کے لفظ استعمال فرمائے. وہ چپ کر گئے. قرآن کریم جو نقشہ کھینچتے ہیں نا یہود کا کہ بعض کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعض کو اچھالتے تھے، وہاں ان کو کوئی بیماری دکھائی نہیں نہ دی ہوگی، اس لیے خاموش ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر کے متعلق حدیث مجھے یاد ہے بڑے واضح طور پر پیش کی گئی تھی کہ حضرت ابو بکر کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا. لیکن وہ ان معنوں میں حضرت عمر کے متعلق بھی ہے کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث کیا جاتا. جہاں تک ہماری تفصیلی بحث کا تعلق ہے اس میں یہ باتیں سب درج ہیں. ایک حدیث نے کئی حدیثیں ہیں. دوسرے یہ کہ جب ایک مفہوم کو سمجھنا ہو اور 15-20 روایتیں ایک طرف ہوں اور اس مفہوم کو سمجھانے والی ایک بات بھی ہو، اسے یہ کہہ کر رد نہیں کیا جاتا کہ یہ ایک ہے. سوال یہ ہے کہ اس مفہوم پر روشنی ڈال رہی ہے یا نہیں ڈال رہی. اگر روشنی ڈالتی ہے تو 20 حدیثیں بھی ہوں یا 50 حدیثیں بھی ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے آپ کے قول متصادم ہو ہی نہیں سکتے. ان صاحب کو اتنی بھی خبر نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک خاتم النبیین کی آیت ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو ایک ہے، اور دوسری آیات جس میں میثاق النبی کی آیت بھی شامل ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت من یطع اللہ بھی شامل ہے، جس میں یہ اعلان بھی ہے اے بنی نوع انسان اما یاتینکم رسول منکم، جب بھی تم میں سے کبھی رسول آئیں تمہارے پاس، اتنی آیات ہیں، تو اس کے مقابلے پر ایک آیت کو کیوں لیتے ہو؟ بڑی جاہلانہ بات ہے. اصل بنیاد یہ ہے کہ نہ قرآن میں تضاد ہے، نہ محمد رسول اللہ کے قول میں تضاد ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول دوسرے اقوال کی تشریح فرماتا ہے، ان سے متصادم نہیں ہوتا. بس جو حدیثیں ہم نے، جو اول تو ایک یا دو نہیں ہیں، کئی تھیں، جو حدیثیں پیش ہوئی ہیں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے اقوال پر روشنی پڑتی تھی. پھر لا نبیہ والی حدیث پر بھی گفتگو ہوئی ہے، وہاں اس کا بھی ذکر تھا. ایک مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے مدینے میں اپنے ایک سفر کے دوران اپنے پیچھے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون، میں موسیٰ، اگلے لفظ یاد نہیں لیکن ترجمہ واضح یاد ہے کہ تو میرے پیچھے قائم مقام ہے جس طرح ہارون موسیٰ کے پیچھے قائم مقام تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں. اب اس حدیث سے تو ہم نے یہ استنباط کیا، وہ کہیں گے اپنی مرضی کا کرتے ہو، تو تم کون سا اپنی مرضی کے خلاف استنباط کرتے ہو؟ یہ بھی کون سی عقل کی بات؟ ہر شخص اپنی مرضی کا استنباط کرتا ہے.
دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری مرضی والا استنباط معقول ہے یا ہماری مرضی والا معقول ہے. ہمارے استنباط کو قرآن اور حدیث تقویت دے رہے ہیں، تمہارے استنباط کو. مراد بات سے مراد ہمیشہ کا بات تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے واپس آنا تھا، اور واپس آنے کے بعد قائم مقامی ختم. تو بات کا لفظ آ گیا، کیا ہمیشہ ہمیشگی کا بات لوگے؟ پھر ہم نے اس حدیث سے ایک اور حدیث بھی پیش کی ہے، اور وہ یہ حدیث تھی کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا نبیم بینی و بینہ، اس قسم کے لفظ یاد ہیں آپ کو صحیح؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسیح کے نزول کا ذکر کرنے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو مسیح آئے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں. تو بعد نے یہ بھی طے کر دیا کہ وہاں تک کوئی نبی نہیں، لیکن وہ ہوگا، اور یہ حدیث مسلم کے منافی نہیں ہے. تو بعد سے مراد قیامت تک کا بعد ہے یا مختصر بعد ہے؟ بعد مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بعض علماء نے لفظ بعد کو، جیسا کہ ملا علی قاری نے بھی ان معنوں میں استعمال فرمایا ہے کہ بعد کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے مخالفت میں چھوڑ کر. تو وہ حدیثیں جن میں بعد میں آنے کا ذکر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حدیث ابراہیم والی، لو عاشا ابراہیم والے کی روشنی میں یہ معنی رکھیں گی. انہوں نے ان کو زیادہ کر کے اس کے معنی نہیں بدلائے. اس حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے. اس کی روشنی میں یہ فرمایا کہ ان حدیثوں کا یہ مطلب ہوگا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر، اور قرآن کریم کی یہ اس آیت کی مثال پیش فرمائی ہے، فبأي حدیث بعد اللہ ہے وہ رسول ہی ہے یا من بعد ہی؟ نہیں، من بعد اللہ ہے یا بعد اللہ، مجھے لفظ یاد نہیں ہے. جہاں قرآن کریم یہاں رہنا چاہیے موجود، تاکہ فوراً دیکھ لیا کریں آپ. سمجھیں؟